اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ تو قبلہ حضرت علامہ و مولانا محمد اکرم سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ درویش تھے، وہ نایاب موتی تھے، وہ ہیرا تھے، وہ صاحب منبر و محراب تھے، وہ وادی لولاب تھے کہ جن کی بدولت سے یہ پورا گلشن مہکتا تھا۔ اور صرف گلشن ہی نہیں، آپ نے جنازے میں دیکھا کہ ملک کی سطح پر، ضلع ملیر کی سطح پر ایک تاریخی جنازہ ہوا۔ منبر سے لے کر گیٹ تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، اور مجھے جو ویڈیوز موصول ہوئیں زمزمہ گراؤنڈ تک عوام کا ایک سمندر نظر آتا تھا۔ اور یہ سمندر ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ حضرت کی جو شخصیت تھی، جس سے بھی ملو، جس سے بھی بات کرو، وہ یہی کہتا نظر آتا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے والد کے بعد اگر میرے سر پہ کسی کا دست شفقت تھا تو وہ قبلہ سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کے الفاظ کی بدولت کئی حفاظ بنے، ان کے الفاظ کی بدولت کئی علماء وجود میں آئے، ان کے الفاظ کی بدولت کئی مفسر وجود میں آئے، اور ایسے ایسے ہیرے تراش کر حضرت نے علماء امت تیار کیے، ایسے ایسے ہیرے تراش کر حضرت نے امت کو دیے جو مصلح امت بنے۔ اور اب جب ان پر تحقیق ہو رہی ہے، ان پر ریسرچ ہو رہی ہے، ہمارا المیہ یہی ہے کہ جب ہیرا ہمارے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جاتا ہے ہمیں قدر تب ہوتی ہے، اور جب تک ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہمیں قدر محسوس نہیں ہوتی۔ اب جب تحقیق ہو رہی ہے، لوگ ان کے باتیں لے کر ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر قبلہ سعیدی نہ ہوتے تو ہمارے جو جھگڑے تھے وہ قتل و غارت میں تبدیل ہو جاتے، لیکن قبلہ سعیدی صاحب کی حکمت اور بصیرت کو سلام ہے کہ ان کے چنیدہ الفاظ کے ذریعے سے ہمارے دل آپس میں مل چکے ہیں۔ یہ قبلہ سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ کی برکتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔